اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آیات آپ کے سامنے لکھی ہیں، میرے ساتھ مل کے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبیلا۔ ایک اور آیت ہے، اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بآواز بلند بری بات کہنے کو ناپسند فرماتا ہے سوائے مظلوم کی بات کے، اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والا نہایت علم والا ہے۔ اگر تم کسی نیکی کو ظاہراً کرو یا چھپا کر کرو یا کسی برائی کو معاف کر دو تو بے شک اللہ رب ذوالجلال بہت معاف فرمانے والا نہایت قدرت والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ایمان اور کفر کے درمیان کوئی راستہ بنا لیں، یہ وہ لوگ ہیں جو یقیناً کافر ہیں۔ ہم نے کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پہلی جو آیت مبارکہ ہے، فرمایا کہ بآواز بلند بری بات کہنے کو ناپسند کیا گیا ہے، تو اس حوالے سے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور تشریف فرما تھے، آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور اذیت دی۔ آپ خاموش رہے، دوسری دفعہ پھر اذیت دی، حضرت جناب ابو بکر خاموش رہے، تیسری دفعہ اذیت دی تو حضرت ابو بکر پاک نے اسے جواب دیا۔ جو ہی جواب حضرت ابو بکر پاک نے دیا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر تشریف لے جانے لگے۔ جناب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ مجھ سے ناراض ہو گئے؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب وہ شخص تمہیں برا بھلا کہہ رہا تھا تو آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہو کر تمہاری طرف سے اسے جواب دے رہا تھا۔
جب تم نے اس سے بدلہ لیا تو شیطان درمیان میں آ گیا، جس جگہ شیطان آ جائے تو وہاں پر میں نہیں بیٹھ سکتا، میں اس لیے اٹھ کر جا رہا تھا۔ اسی روایت کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو داؤد میں نقل کیا ہے، فرمایا کہ اگر کوئی شخص برا بھلا کہتا ہے، پہلی بات یہ ہے کہ خاموش ہو جاؤ، اور اگر کوئی شخص، جتنے بھی برے کام ہیں یہ سارے اسی زمرے میں آ جاتے ہیں کہ کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے، چغل خوری کرتا ہے، یہ ساری باتوں کی ممانعت اس پہلی آیہ مبارکہ میں آ چکی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ یہ مسلم شریف میں بیان کرتے ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک دوسرے کو برا کہنے والے جو کچھ ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں تو اس کا جو وبال ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے، وہ جس نے ابتدا کی ہوتی ہے اس کو ہوتا ہے۔ لڑائی ہوتی ہے نا، جو جب دو بندے لڑتے ہیں تو جو ابتدا کرتا ہے اس وقت وبال زیادہ ہوتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن یہ وبال تب تک اس پر ہوتا ہے جب تک مظلوم تجاوز نہ کرے، جب تک مظلوم تجاوز نہ کرے، یعنی حضرت ابوبکر پاک نے جواب نہیں دیا تو فرشتہ جواب دے رہا ہے، جواب دیا تو شیطان آ گیا ہے، پھر جواب دیں گے تو پھر لڑائی شروع ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا کہ پہلی بات یہ ہے کہ برا بلا نہ کہو، کسی کو اونچی آواز سے بری بات بھی نہ کہو، تو اگر کوئی کہتا ہے تو خاموش ہو جاؤ۔ اگر تم خاموش رہے تو سارا گناہ جو ہے وہ بری بات کی ابتدا کرنے والے کو ہوگا۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین بیان کرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی بے عزتی کرتا ہے اس جگہ پر جہاں پر اس کی تکریم نہ ہو یا اس کی توقیر میں کمی کی جا رہی ہو، تو وہ جو شخص کسی کو بے عزت کر رہا ہے، اللہ اسے اس جگہ پر بے عزت کرے گا جہاں پر وہ اپنی نصرت چاہتا ہو، جہاں پر وہ چاہتا ہو یہاں پر مجھے عزت ملے، اللہ اسے وہاں پر ذلیل کر دے گا کہ فلاں مقام پر تم نے فلاں بندے کو ذلیل کیا تھا، لہذا تمہیں وہاں پر ذلیل کروں گا جہاں پر تمہاری عزت بنی ہوئی ہوگی۔ فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی توقیر اور عزت اس جگہ پر کرتا ہے جہاں پر اس کی توقیر نہیں ہے، اس کی عزت نہیں ہے، وہاں پر کسی کو عزت دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو وہاں پر عزت دیتا ہے جہاں پر کوئی اس کی عزت کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ ہمارا معاشرہ اس ڈگر پر چل رہا ہے کہ ہم اکثر و بیشتر کمزور کو ذلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اسے حقیر تصور کر کے دبانا شروع کر دیتے ہیں، تو اللہ رب ذوالجلال اس مظلوم کا مددگار بن جاتا ہے، اس حقیر کا جسے سمجھا جا رہا ہوتا ہے اس کا مددگار بنتا ہے، پھر اس شخص کو وہاں پر ذلیل کرتا ہے جہاں پر وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ بدلہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود لیتی ہے، اور جب کوئی مظلوم اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے تو یاد رکھے کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے اور وہ سخت قسم کا بدلہ بھی لے لیتا ہے۔ جو آگے ہم نے آیت پڑھی ہے، فرمایا اگر تم کسی نیکی کو ظاہراً کرو یا چھپا کر کرو یا کسی برائی کو معاف کر دو تو بے شک اللہ معاف فرمانے والا قدرت والا ہے۔ فرمایا تمام احکامات کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے، ایک خالق کی عظمت پر ہے اور دوسرا مخلوق کی شفقت پر ہے۔ خالق کی عظمت یہ ہے اللہ تعالیٰ کی بزرگی بڑائی بیان کریں اور اس کے احکامات کو مانا جائے کہ وہ بزرگ و برتر ہے، اس نے یہ حکم جاری فرمایا ہے، اور مخلوق پر شفقت یہ ہے کہ مخلوق کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچایا جائے بلکہ اسے نفع پہنچایا جائے، ہر معاملے میں اس کے ساتھ نیکی کی جائے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا ارشاد جو میں پہلے کئی دفعہ سنا چکا ہوں، آپ نے فرمایا کہ کمال یہ نہیں ہے کہ تم اچھے کے ساتھ اچھا بنو، بلکہ کمال یہ ہے کہ کوئی برائی بھی کرے برا ہو اس کے ساتھ اچھا بن جاؤ۔ ہم تو یہ جملہ بڑے ببانگ دوہل کہہ رہے ہوتے ہیں
کہ بھئی ہمارے ساتھ جو برا ہے ہم برے ہیں، جو اچھا ہے وہ اچھے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ جملہ غلط ہے، بلکہ جو برا ہے اس کے ساتھ اچھائی کرو، یہ کمال بات ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی شخص برائی کو معاف کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا۔ فرمایا کہ یہ جو نیکیاں ہیں ظاہراً کرنے والی، اس میں جو فرائض ہیں نا، فرائض ان کی جو ادائیگی ہے یہ علل اعلان کیا کرو، فرائض کی ادائیگی علل اعلان کیا کرو، زکوٰۃ ہے علل اعلان کرو، اسی طرح فرض نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ علل اعلان ان کا حکم ہے، کرو اس لیے کہ تاکہ تم پر فرائض کی تہمت نہ لگ سکے۔ اور نوافل کا حکم یہ ہے کہ انہیں چھپا کر کرو، انہیں چھپا کر کرو، جو نفلی صدقات ہیں انہیں چھپا کر دو تاکہ دایاں ہاتھ دے تو تمہارے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ تم جب یہ اعمال چھپا کر کرو گے تو اس میں اللہ تعالیٰ اخلاص پیدا فرما دے گا۔ آخری آیہ مبارکہ میں فرمایا جو رسولوں کی تکذیب کرتے رہے، کفر کرتے رہے، فرق کرنا چاہتے ہیں، یہ یہود و نصارہ، یہود کا طریقہ کار بھی یہ تھا اور ہے بھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مان کر، تورات کو مان کر قرآن حکیم کا بھی انکار کرتے ہیں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کرتے ہیں۔ عیسائیوں کا بھی یہی طریقہ تھا کہ انجیل کو مان کر، جناب حضرت عیسیٰ کو مان کر ہمارے آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا تم رسولوں میں فرق کرتے ہو تو تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یقیناً کافر ہیں۔ کون ہیں؟ کافر ہیں، اور ہم نے ان کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں احکامات قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔